السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آٹھواں کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کام محرم کے اندر کیے۔ نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ بھرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا تھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک دوڑ لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر مہینہ چڑھ گیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح محرم میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، امراء کو خط لکھے ہیں، دین کی دعوت کو تیز کیا ہے، دین کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 7 ہجری محرم میں یہ کام کیا ہے۔ تو محرم میں اپنی یہ پلاننگ بنائیں، میں نے سارا سال یہ دعوت، یہ دین کی ترویج، یہ دین کی تربیت، یہ دین کی تعلیم، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ایسے ایسے طریقے جو غلط ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے نیکی کا کام بھی محرم میں کرنا ہے۔ آج کوئی ہمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ان سے کہہ دیا جائے نا محرم میں شادی کرنے، کہتے توبہ توبہ، نا نا نا، کیا ہو جائے گا؟ نا جی نا، یہ تو شادی کامیاب ہی نہیں ہونی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سوچی جو آج سوچی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 17 ہجری میں شہر کوفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ اپنے وطن عزیز کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی فتوحات کو بڑھانے کے لیے فیصلے کریں۔ آپ محرم میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر بھی جب اسلامی کانفرنس بلائی گئی تھی، وہی محرم کے مہینے میں بلائی گئی، دوبارہ بلائے، مسلمانوں کا بلاک بنائے، مسلمانوں کے بینک الگ ہوں، مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو۔ آج بھی اگر یہ ہو جائے، کافر آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا مہاتیر محمد نے کہا تھا میرے ساتھ لگو، یہ ڈالر کیا ہے، یہ امریکہ کیا ہے، اور سچی بات ہے۔ مسلمان اتنے ثروت والے لوگ ہیں، کافر تو کھیلتے ہی مسلمانوں کے پیسے سے۔ بلاؤ اس طرح کی کانفرنس، طے کرو کافر کس طرح دوڑتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے اسے مصر کا دارالحکومت بنا دیا۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، زکوٰۃ کو مضبوط کرنے کے لیے نظام رائج کیا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، ہے نہیں کو دیتا تو اس سے جا کے وصول کرو اور اس کا ریکارڈ بناؤ، جو نہیں دیتا اس کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے۔ اور سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر نے کہا تھا اللہ کی قسم کوئی رسی بھی دیتا ہے جس نے نہ دی، میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا۔ آپ زکوٰۃ کا نظام سیدھا کریں، آپ کو بازاروں میں گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بات آپ نے سنی ہوگی، تاجروں کو انہوں نے بلایا تھا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی، پھر زکوٰۃ لے کے آئے،
کہا ضرورت تو پوری ہوگی، کہا فقیروں کو دو، کہتے فقیر ختم ہو گئے ہیں، پھر لے کے آئے، کہا مسکینوں کو دو، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، کہا اب لینے والا ہی کو نہیں رہا، کہا جاؤ بازاروں میں، اے مقروض ہم اس کا قرض اتار دے، آوازیں لگائی، شادیاں بھی ہوگی، قرض بھی اتر گیا، کہا اب بھی زکوٰۃ بچ گئی، کیا کریں؟ کہا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو، میں چاہتا ہوں کہ میری سلطنت سے اڑتا ہوا پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے، وہ بھی اترے اور یہاں سے کھا کے ہی جائے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے بھائی، یہ سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام نے کس جرت کے ساتھ کیے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے شیب ابی طالب میں جب صحابہ محصور تھے، یہ مہینہ بھی محرم کی تھا جب ظلم کا صحیفہ چاک کر دیا تھا، اور جاؤ نہیں مانتے ہم، یہ کیا ہے یہ کفر کا غلامی؟ اس محرم کے مہینے میں ہوں مسلمان اکٹھے اور کہتے ہیں نہیں مانتے ہم تمہاری بات، کر لو جو کچھ کرنا ہے، اور انتظار کرو کیسے تمہاری ہم گردنیں توڑتے ہیں، تم آنکھ نکالتے تمہاری آنکھیں ہم کیسے نکالتے ہیں۔ یہ جرت کے کام جو ہیں محرم میں کرنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، عوام کو الگ اور حکومت کو الگ۔ اللہ عز و جلال فوج کی بھی حفاظت فرمائے اور فوج کو بھی اپنا یہ زور دکھانا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمت اور توفیق سے نوازے۔